وہ ابھی فوج میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ہی تھا کہ اس کے ملک میں عوام کے ووٹوں کی اکثریت سے ایک مقبول حکومت برسر اقتدار آ گئی۔ امریکہ یہاں جمہوریت نہیں چاہتا تھا، اس لیے CIA نے اپنے بدنام زمانہ پلان ٹریک 2 پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ اس منصوبے کا مقصد اس کے ملک میں بننے والی مقبول جمہوری حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ اس دور کے امریکہ کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے اپنی نگرانی میں یہ پلان مرتب کیا تھا۔ رچرڈ نیکسن امریکی صدر تھا اور ہینری کیسنجر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر۔ اس مقصد کے لیے $10 ملین کی منظوری دی گئی۔ اس خطیر سرمایہ سے فوج میں سے چند ایک جنرل، بریگیڈیئر اور دیگر افسران کو خریدنے کا آغاز کیا گیا، لیکن فوج میں سے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے والا صرف یہی بریگیڈیئر امریکیوں کے ہاتھ آیا۔ اس وقت کے آرمی چیف شینڈر کو امریکہ نے خریدنا چاہا، لیکن کامیابی نہ ہوئی تو پھر اسے ایک مشتبہ قسم کے حملے میں مروا دیا گیا۔ امریکیوں نے ایک پلان کے تحت اس بریگیڈیئر کو جمہوری حکام کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے کہا۔ اس نے صدر کے پاس جا کر دست بستہ عرض کی کہ اگر آپ حکم کریں تو میں آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ پلان کے تحت CIA نے اس بریگیڈیئر کے لیے پورا میدان سجا دیا۔ اپوزیشن کے رہنماؤں کو $7 ملین دیے گئے تاکہ وہ حکومت کی خلاف تحریکیں شروع کریں۔ بس پھر کیا تھا، لوہا گرم تھا۔ اس بریگیڈیئر نے دارالحکومت میں چلنے والی اس تحریک کو فوجی طاقت سے کچل کر جمہوری صدر کا مکمل اعتماد حاصل کر لیا۔ اس کے نتیجے میں اسے 23 اگست 1973 کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ یہ تھا چلی کا جنرل بنوشے اور جمہوری طور منتخب ہونے والا صدر تھا آلندے، لیکن آرمی چیف بننے کے ٹھیک 18 دن بعد یعنی 11 ستمبر کو اس نے اپنے موسن صدر کے محل پر فوج کے ساتھ چڑھائی کر کے قبضہ کر لیا۔ آلندے اس حملے میں مارا گیا اور جو لوگ گرفتار ہوئے انہیں ایک ملٹری چھاؤنی میں لے جا کر گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ملک میں ہنگامے شروع ہوئے تو پہلے مہینے میں ہی 2,50,000 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پورے ملک میں خوف طاری ہوا تو ایسے تمام علاقوں میں سخت آپریشن کا آغاز کر دیا گیا جہاں سے تھوڑی سی بھی آواز بلند ہوتی تھی۔ ہر صوبے میں اس کے فوجی قومی مفاد کے نام پر دن دناتے پھرتے اور لوگوں کے سروں کو فصل کاٹتے۔ شہر در شہر ہونے والے فوجی آپریشنوں میں 3,500 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 80,000 سے زیادہ لوگوں کی بغیر کوئی مقدمہ چلائے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر اس قدر تشدد ہوا کہ انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر معذور بنا دیا گیا۔ بے شمار لوگوں کو طویل مدت کے لیے قید خانوں کی نظر کر دیا گیا۔ جس دوران یہ ظلم و تشدد ہو رہا تھا، پنوشی نے اپنے اقتدار کو آئینی حیثیت دینے کے لیے ملک بھر میں ایک ذیلی ریفرنڈم کرایا اور اس کے ذریعے ایک نیا آئین بنانے یا پرانے آئین میں وسیع تر ترامیم کرانے کا اختیار حاصل کر لیا۔ وہ تکبر کے لہجے میں کہا کرتا تھا کہ اس ملک میں ایک پتا بھی میرے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اس نے مقبول ترین جمہوری رہنماؤں کے مقابلے میں امریکی سرمایہ سے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنائی۔ اس جماعت کو CIA اور ملک کی افواج کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس پارٹی کے سیاستدان بھی عجیب تھے۔ ایک جعلی قسم کے الیکشن سے اسمبلی کے ممبران بنے اور خود کو بے شرمی اور ڈھٹائی سے جمہوری رہنما اور منتخب نمائندے کہلاتے تھے۔ حالانکہ ان سب کی حالت یہ تھی کہ جنرل پنوشی کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی ان کی جان جاتی تھی، سانس پھول جاتا تھا۔ اس نے ملک کے قیمتی ترین اثاثے اونے پونے داموں عالمی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ اس فروخت سے اچانک بہت سا مال مل گیا اور ملک میں وقتی طور پر خوشحالی آ گئی، لیکن صرف 1 سال کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی چلی میں غربت اپنے انتہا کو چھونے لگی۔ ملکی اثاثے بیچنے سے چند لوگ امیر ہو گئے، لیکن باقی عوام تو 2 وقت کی روٹی کی بھی محتاج ہو گئی۔ مگر ان بدترین حالات کے باوجود پنوشی جب بھی گفتگو کرتا اپنے معاشی ترقی کی ڈینگیں ضرور مارتا۔ اسی حکومت کا حجم کم کرنے کا بھی جنون تھا۔ اس نے اپنے دور میں ڈاؤن سائزنگ کی پالیسی اپنائی جس سے ہزاروں سرکاری ملازمین نوکریوں سے نکال دیے گئے۔ اس پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے۔ 7 ستمبر 1986 کا حملہ سب سے بڑا تھا جس میں اس کے 5 باڈی گارڈ مارے گئے، لیکن وہ بچ نکلا۔ اس کے بعد اس کا غصہ، جبر اور تشدد عروج پر آ گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تخریب کاری کے جرم میں پکڑے گئے۔ پنوشی وہ حکمران تھا جس کے دور میں دنیا نے پہلی دفعہ لوگوں کو لاپتہ کرنے کا تصور حقیقت بنتے دیکھا۔ لوگ دن کی روشنی میں اٹھا لیے جاتے اور پھر ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہوتا۔ ان لاپتہ افراد کے پیارے ان کی تصویریں لیے چوکوں، چوراہوں اور سڑکوں پر در بدر آنسو بہاتے رہ جاتے۔ لیکن وقت بدلتا ہے۔ اس نے قوت اور طاقت کے نشے میں الیکشن کا اعلان کر دیا۔ 5 اکتوبر 1988 کے الیکشنوں میں عوام کی اکثریت نے پنوشی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ انتخاب کے نتیجے میں جو سیاستدان برسر اقتدار آئے وہ امریکہ، CIA
اور فوج سے ڈرے ڈرے پنوشی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کی بنائی ہوئی آئینی ترمیم ختم کی، لیکن امریکہ کا خوف اتنا دلوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کی کوئی ہمت نہ کر سکا۔ ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن بنایا گیا۔ پورے ملک سے درآمدار لوگوں نے اس کمیشن میں گواہیاں دی۔ اسے 2115 لوگوں کی موت اور 957 لوگوں کو لاپتہ کرنے کا مجرم ٹھہرایا گیا۔ اس نے کہا کہ اگر ایک فوجی سپاہی کو بھی ہاتھ لگایا گیا تو ملک میں قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن کمیشن نے 600 فوجی افسران کو انسانوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ چلی کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ مینوئل کوانٹر اور اس کے ڈپٹی کو سزا سنا دی گئی، لیکن ملک میں پتہ بھی نہ ہلا۔ پنوشی نے آئین میں ترمیم کر کے فوج کے سربراہ کو قانون سے مستثنی قرار دلوا دیا تھا، اس لیے اس پر مقدمہ نہ چل سکا۔ ایک امریکی بلا کو سر سے اتارنے کے لیے اسے 10 مارچ 1998 کو ریٹائرڈ کر کے تاحیات سینیٹر بنا دیا گیا، لیکن عوام جن کے زخم ابھی تازہ تھے، جنہوں نے اپنے پیاروں پر ظلم ہوتے دیکھا تھا، ان کی لاشیں اٹھائی تھیں، جن کے پیاروں کے نام و نشان تک مٹا دیے گئے تھے، وہ بدنصیب لوگ کہاں صبر کرنے والے تھے۔ عوام نے پہلے سیاستدانوں کا گھیرا شروع کیا، وہ کچھ نہ کر سکے تو پھر یہ پپڑے ہوئے لوگ عدالتوں کے دروازوں پر جا نکلے۔ پنوشی کے خلاف 3000 مختلف کیس رجسٹرڈ ہوئے۔ لوگوں کا دباؤ سیاستدانوں کو مجبور کر گیا اور وہ اسے عدالت کے کٹہرے پر لے آئے۔ ایسے میں وہ امریکہ بھی اس کی مدد کو نہ آیا، جس کی خوشنودی کے لیے اس نے عوام پر ظلم ڈھائے تھے۔ وہ بھاگ کر امریکہ پہنچا تو اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اسے امریکہ سے برطانیہ جاتے ہوئے امریکہ نے ہی گرفتار کروا کے چلی کی جمہوری حکومت کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کا مقدمہ ایک طویل رواداد ہے۔ یہ کہانی نہ صرف اس کے جرائم تک محدود ہے، بلکہ اس کے ساتھ ان فوجی افسران اور سیاسی گماشتوں کی بھی عبرت کی داستان ہے، جنہوں نے ظلم، تشدد اور جبر میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اسی مقدمے کی سماعت کے دوران حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گیا۔ اس کی موت پر لوگ دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے، خوشی کے نعرے بلند ہوئے۔ اس کے چند وفادار سیاسی یتیم اس کا جنازہ اٹھا کر باہر لائے۔ جس فوجی جنرل کو قتل کر کے وہ آرمی چیف بنا تھا، اس کے پوتے نے اس کی تابوت پر تھوکا۔ پولیس نے جلدی سے اسے پیچھے ہٹایا اور پھر تیزی سے اسے دفن کر دیا گیا۔ اسے کسی قسم کا سرکاری اعزاز تک نہ دیا گیا۔ یہ کہانی نہیں، آج کے دور کا ایک جیتا جاگتا واقعہ ہے۔ وہ عبرت کی داستان کے طور پر 11 دسمبر 2006 کو دفن کیا گیا۔ اس کی موت زندہ قوموں کی تاریخ کا ایک روشن اصول ہے، جو چلی کی زندہ غیور اور باغیرت قوم متعین کر گئی کہ کسی ایسے شخص کو جو پوری قوم کا مجرم ہو، جس کے ظلم سے بستیوں میں خوف پھیلا ہو، جس کے تشدد سے گھرانے برباد ہوئے ہوں، اس کے جرم کو معاف کرنے کا اختیار کسی منتخب حکمران، سیاسی لیڈر یا فوجی سربراہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ایسا شخص پوری قوم کا مجرم ہوتا ہے۔ اسے قوم کبھی معاف نہیں کیا کرتی۔ اس لیے مرنے والوں کی چیخیں، لاپتہ ہونے والوں کی روحیں اور پیچھے رہ جانے والے خاندانوں کی بد دعائیں لوگوں کو ایسا نہیں کرنے دیتی۔